جی تو جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، المجاہد فی سبیل اللہ، اور مکاتب یعنی وہ غلام جو آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے لوگوں سے کہتا ہے کہ یار میری مدد کرو، کچھ پیسے ویسے جمع ہو جائیں، میں اپنے مالک کو پے کروں اور مجھے آزادی مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، وہ نکاح کرنے والا جو پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یعنی اس کا شادی سے مقصد کیا ہے کہ میں پاکیزگی کی زندگی گزاروں، میں گناہ میں پڑ رہا ہوں تو یا اللہ میں جو ہے نا وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، مدد کریں گے۔ پھر وہی بات ہم نے کہی تھی کہ 2 قسم کی ہیں اولادیں، ایک وہ ہیں جن کے اندر پوٹینشل ہے، جو محنتی ہیں اور جو کچھ بن سکتے ہیں اور جو ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں، جو رسپانسیبل ہیں، ان کا تو نکاح کر دینا چاہیے، اور جو ارسپانسیبل ہیں، کیئرلیس ایٹیچیوڈ ہے، تو ان کے بارے میں اگر والدین کہیں گے کہ جی نکاح کر دیں گے تو سنبھل جائیں گے، تو کم ہی کیسز ہیں جن میں وہ سنبھلتے ہیں، زیادہ تر وہ بگڑ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اس میں یہ جو بات آئی تھی ہماری ابھی درمیان میں جو ریکارڈ نہیں ہو سکی، وہ یہ کہ لڑکی والوں کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی لڑکا کتنا کما رہا ہے، تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے، سیدھی سی بات ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے، اس میں لڑکوں کو نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے۔ لڑکا بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ اس نے فلاں جگہ اچھے خاندان سے لڑکی لے کے آنی ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، یا تو وہ نہ دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ یہ کہے کہ جی جہاں سے بھی مجھے مل جائے بس میں لے آؤں، تو جب وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا وہ دنیا کی کیا کہتے ہیں وہ مطلب حسین ترین خاتون ملے، ٹھیک ہے، ہاں امیر ترین بھی، حسین ترین بھی، فلاں بھی، مطلب دنیا کی ہر خوبی اس میں ہو، ٹھیک ہے، تو اب دوسری طرف جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، ظاہر بات ہے اس کے بارے میں بھی وہ پھر یہی سوچتے ہیں، اسی طرح سے سوچتے ہیں۔ تو خیر بہرحال والناکح الذی یرید العفاف، وہ بندہ جو اس نیت سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لے، تو اس کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ تو ایسے کیسز ہمیں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورتحال نکال دیتے ہیں۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ آپ تو راضی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں لڑکی بھی راضی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ، لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ والدین کو ہم توجہ دلا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ لڑکیوں کو بھی ہم ایک بات ویسے کہہ سکیں، پوٹینشیل ہے اگر بچے میں، دیکھیں نا جس بچے نے کوئی 40 سال کی عمر میں بننا ہے نا کچھ، عام طور پہ مرد کی کامیابی یہی ہوتی ہے نا، 40+ میں جا کے وہ کامیاب بنتا ہے، یا تو ماں باپ سے کوئی وراثت میں کامیابی لے کے آئے، MBS کے گھر میں پیدا ہو، ٹھیک ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اگر آپ رائل فیملی میں پیدا نہیں ہوئی ہے، نواز فیملی میں پیدا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اب جس نے بھی بننا ہے اپنی ایفرٹ سے، تو وہ 20 کی عمر میں کوئی بھی نہیں بنتا، اور کوئی بزنس امپائر 20 سال کی عمر میں تھوڑی کھڑی کرتا ہے۔ جتنے بھی کامیاب ہیں لوگ وہ کہاں 40+ میں جا کے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے شادی تو کرنی ہے 20-22 سال کی عمر میں، تو آپ نے لڑکے میں صرف پوٹینشیل دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کا، یعنی یہاں 20 سال میں یہاں پہ کھڑا ہے، 40 میں یہ یہاں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کے شادی کر دیں، پہنچے گا وہ 40 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں آپ کو اصل میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ تو ہو 20 سال کا لیکن کامیاب ہو جیسے 50 سال کا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے 50 سال کا، یعنی میچورٹی اس میں 40-50 سال والی ہو، ٹھیک ہے، اس کا بزنس جو ہے وہ ویسا سکسیزفل ہو جیسے 40-50 سال والے شخص کا ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ جاب یا جو ملازمت ہے وہ ویسے ہو جیسے 40-50، وہ نہیں ہو، پھر یا تو پھر آپ کو ایج ڈفرینس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ اس کو جو ہے وہ 40-50 سال والے کے ساتھ بیاہ دیں، پھر اپنے 20 سالہ بیٹی کو ہیں، پھر یا تو یہ کرنا پڑے گا، اور کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں، ایسا ویسے ہو جانا چاہیے، کوئی حرج تو نہیں ہو جائے، خیر ایج ڈفرینس میں اسلامکلی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال سوشلی جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ بات یہ ہے کہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ بہت سی خواتین شاید یہ سوچیں گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت ساری خواتین شاید یہ سوچیں گی کہ نہیں میرے لیے ایج فیکٹر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب شوبز میں آپ دیکھتے ہیں عموماً ایج ڈفرینس ہوتا ہے بہت زیادہ، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی پرائرٹیز اور ہیں، صحیح بات ہے کہ ہمیں کامیاب مرد چاہیے، بس ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ کامیاب مرد چاہیے، ٹھیک ہے۔ کامیابی کی مطلب 2 ان کے ہاں عام طور پہ جو ہے وہ فیکٹرز ہیں، ایک یہ ہے کہ مال ہو، کھلا مال ہو اس کے پاس، اور دوسرا یہ کہ اس کا سوشل سٹیٹس ہو، فیم ہو، ٹھیک۔ اب کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ چیزیں زیادہ اہم نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک دینداری اہم ہوگی، کچھ لوگوں کے نزدیک حسب نسب، جب دیکھیں ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں آج بھی خاندان، وہ جو خاندانی بندہ ہے، ٹھیک ہے، لوگ بڑا کرتے ہیں اس کا،
ان کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک ایج فیکٹر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آگے حدیثیں آئیں گی کہ ایج فیلو ہونے چاہیے. بہرحال فرق تو اس کا پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ جو ہے ایک آیت مبارکہ ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, خزانہ بنا کے اس کو جمع کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اپنا مال, تو کہا گیا کہ ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یعنی مراد یہ کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, ان کے لیے عذاب ہے. اب اس میں یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں, تو ہم نے کہا کہ اس آیت میں جس مال کا ذکر ہوا ہے وہ مال تو اللہ نے اس کی تو ایک طرح سے برائی بیان کر دی نا, کہ وہ جہنم میں بھی لے کے جا سکتا ہے. کوئی ایسا مال بھی ہے جو جنت میں لے جائے؟ تو اس میں کہا گیا کہ ہاں وہ زوجہ, ٹھیک ہے, وہ بیوی جو ہے جو تمہارے ایمان پہ تمہارے لیے مددگار ہو. یعنی ایسی بیوی جو تمہیں تمہارے ایمان پہ قائم رکھے, تمہیں تمہارے دین پہ قائم رکھے. یعنی بہت سی بیویاں ایسی ہوں گی جو ظاہری بات ہے دین سے دور لے جائیں گی, سیدھی سی بات ہے. اگر وہ دنیا دار ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو کیا کہے گی, بس آنا چاہیے, بس حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے, مجھے مطلب اس میں نہیں, بس آنا چاہیے. پریشرائز کرے گی, سارا کچھ کرے گی. یہ خبریں ہم دیکھتے رہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اب وہ عید کے کپڑے نہیں تھے, اب بیوی نے کہا ٹھیک ہے, اس نے خودکشی کر لی, سوسائڈ کر لیا, کہاں سے لے کے آئے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ صابر و شاکر ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی حلال سے لے کے آنا بھلے تھوڑا ہو, میں نے حرام کا لقمہ نہیں کھانا, نہ خود کھانا ہے, نہ تمہیں کھانا دینا ہے, نہ اپنی اولاد کو کھلانا ہے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک. سر یہ آپ سکھائیں گے کہ ایسی مطلب تلاش کرنے کے لیے پہلے کیسے پتہ لگے گا کہ ایسی کوئی جو آ رہی ہیں ایسی ہیں, سب میں طریقہ ہوگا؟ نہیں دیکھیں, بہرحال جو بھی ایک مذہبی بیک گراؤنڈ سے ہیں, ٹھیک ہے, تو مذہبی ذہن کی جو بھی خواتین ہیں, بچیاں ہیں, بہرحال ان میں اتنا شعور تو ہوتا ہے. روایتی نہ ہو, ایک دیکھیں ایک ہوتا ہے روایتی طور پہ مذہبی ہونا, مطلب خاندان میں جیسے خاندان مذہبی ہے, ٹھیک ہے, اس میں پھر جو ہے وہ لوگ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ شعور کے ساتھ دین کی طرف آتے ہیں, یعنی آپ کے خاندان کا جو ہے وہ مزاج دینی نہیں تھا, لیکن آپ اپنے خاندان سے ٹکر لے کے دین کی طرف آئے. ایسے بہت سارے آپ کو مطلب مثالیں ملتی ہیں. اب جو شعور کے ساتھ آتے ہیں نا, یعنی بائی چوائس آتے ہیں, اپنے خاندان سے ٹکر لے کے, اپنے خاندان کے وہ پورے کلچر سے جو ہے وہ ٹکر لے کے, تو یہ لوگ عموماً کمیٹڈ ہوتے ہیں اور پریکٹسنگ ہوتے ہیں. ویسے اگر گرلس کے حساب سے دیکھا جائے تو جن کے فادرز نے لائیولی جس طرح ارن کیا ہو حلال, بچیوں کے اندر سینس ہوتی ہے. بالکل صحیح, یہ بات بھی بہت اہم ہے. اپنی ماں کو یہ بولتے سنا ہے کہ مجھے صرف حلال ہی کھانا ہے, تو یہ بھی ایک لیٹمس ٹیسٹ ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں. بالکل ایسے کہ جس کے پیرنٹس جو ہے وہ حلال کما رہے ہیں اور حلال کا اہتمام کرنے والے ہیں, اور اپنی اولاد کو حلال ہی کا لقمہ کھلانے پہ زور دیتے ہیں, تو ان کی اولاد میں بھی یہ آئے گا, ان کے جینز میں آئے گی یہ بات انشاءاللہ سے, کہ وہ حلال کا اہتمام کریں گے. ہاں, جن کے پیرنٹس ان کو حرام کھلا رہے ہیں وہاں بڑا اللہ یہ کہ کوئی بائی چوائس دین کی طرف آ جائے, لیکن وہاں بڑا ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ جو حرام کے لقمے سے جو ہے گوشت پروان چڑھا ہو, تو پھر اس کے حلال و حرام کی تمیز رخصت ہو جاتی. نیکسٹ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ 3 لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج مطہرات کے پاس آئے, اور ازواج مطہرات سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے. تو ازواج مطہرات نے بتایا بھئی اللہ کے رسول کے گھر میں یہ معمولات ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ جی یہ تو بہت کم عبادت ہے, اور ہمارا تو کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ازواج مطہرات نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, گھر کے کاموں میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوگی, مطلب یہ تو ان کو لگا جیسے دنیا کے کام ہیں. جس طرح آج کل ہم سمجھتے ہیں جو علماء کرام ہیں, ہاں وہ صرف جو ہے نا بس یہی کام ہمارا, جیسے اب میں یہاں تدریس کر رہا ہوں بس, ہیں تو یہ بھی ایسا ہے ہمارے میں. تو وہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس یہ اگر وہ لیپ ٹاپ لگا لیا یا کیبل لگوا لی یا انٹینا ان کے گھر پہ نظر آ گیا, مولویوں نے کر رہے تھے. چلیں باہر چلیں, کیبل تو خیر نہیں لگوانی چاہیے مولوی صاحب کو بھی. باقی یہ کہ گھر کے کام کاج ان کو کرنے چاہیے, ٹھیک ہے. باہر وہ مولوی صاحب ہوں گے جو بھی ہوں گے, تو گھر میں وہ بندے کے پتر بن کے رہیں.
सोशल हाइट में तो उनकी होनी चाहिए था. تو ایک صاحب نے کہا کہ جی فینی میں جو ہوں مطلب جو ازواج مطہرات کے انہوں نے جب باتیں سنی تو ایک صاحب نے کہا, وہ 3 افراد تھے, ایک نے کہا کہ جی میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا, اور دوسرے نے کہا کہ میں سارا دن روزے سے رہوں گا, اور تیسرے نے کہا کہ جی میں شادی نہیں کروں گا. تو گویا کہ انہوں نے اس طرح سے مبالغہ کیا, کیونکہ شادی کرے گا تو ظاہری بات ہے بیوی بچے ہوں گے تو ان کی خواہشات پوری کرنی پڑیں گی, ان کی خواہشات پوری کرنی پڑیں گی تو اللہ کی طرف کیا توجہ دے گا. تو ان صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کی طرف کمال توجہ کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ بیوی بچوں کا کھکھیڑ نہ پالوں. دیکھیں یہ بھی ایک سوچ بن جاتی ہے. تو اس کو ہمارے دین نے ڈسکریج کیا. ہمارے یہاں جو کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں اولیاء اللہ نے شادی نہیں کی تھی, اور اس کو لوگ بڑے جو ہے نا وہ ایک فضیلت کے طور پہ بیان کرتے ہیں, تو یہ غلط ہے. یہ کوئی فضیلت نہیں. فضیلت اسی میں ہے کہ آپ مطلب دنیا کے کام کریں, اسی میں فضیلت ہے. دیکھیں ایک بچہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹیسٹ دیا, اس نے کہا کہ جی میں نے اس کو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بچہ ہے اس نے کہا نہیں میں اس میں پڑھتا ہی نہیں, میں ایویلیویشن کے نظام میں آتا ہی نہیں. جیسے آپ میں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ایویلیویٹ کریں ہمیں, ٹھیک ہے, اور کچھ آ رہے ہیں جو لسنر کے طور پہ آتے ہیں, سن کے چلے جاتے ہیں, ایویلیویشن کے نظام میں نہیں آتے. تو جو رہبانیت اختیار کرنے والا ہے نا وہ اللہ کے ایویلیویشن کے نظام سے بچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹیسٹ ہے, یہ امتحان ہے, اس میں سے گزر کے دکھاؤ تو میں گریڈز دیتا ہوں. بھائی ایویلیویشن میں سے گزرو گے تو گریڈز ملیں گے نا, پیپر دو گے تو گریڈز ملیں گے, بغیر پیپر کے. اب ایک بندہ ٹرائل میں آ ہی نہیں رہا, وہ کہتا ہے میں جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤں, غار میں جا کے بیٹھ جاؤں, میں نے لوگوں سے انٹریکشن ہی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں تو میں غصے میں آ جاتا ہوں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں تو میں بک بک کرنا شروع ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے. میں جو ہے وہ بازار میں جاتا ہوں تو تجارت کے لیے تو میں دنیا داری کی طرف مائل ہو جاتا ہوں. تو بھائی یہی تو اللہ نے امتحان ڈالا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا, تم نے پھر دوبارہ اللہ کی طرف واپس آنا ہے, یہی تو امتحان ہے. تو بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے مطلب رہنا ہے آپ نے, یہی تو امتحان ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. تو یہ امتحان میں کامیاب ہوا, اور جو امتحان سے سائڈ سے نکل گیا اس کی کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ وہ 24 گھنٹے عبادت میں لگا رہے. وہ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا, وہ کٹیا میں جا کے 24 گھنٹے اللہ کو خوش کرتے رہتے تھے. تو کیا وہ افضل ہیں؟ وہ بالکل بھی افضل نہیں. افضل وہ ہے کہ جو میدان کے اندر ہے. بلکہ وہ ایک معروف ہے نا ہمارے ہاں نقش بندیہ سلسلے کے, بہت بڑے نقش بندیہ سلسلے کے پیر ہیں حضرت مظہر جانے جانا, ٹھیک ہے. تو بڑے شاعر ٹائپ تھے, اور بڑے مطلب ان کی طبیعت میں نفاست تھی, اور ان کے بہت لمبی چوڑی مریدی کا سلسلہ تھا. بڑے مرید تھے ان کے, افغانستان میں ادھر ادھر. تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے مرید کو گھر بھیجا, ٹھیک ہے, کوئی چیز لانے کے لیے. تو وہ مرید گیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہ حضرت کی جو بیگم صاحبہ تھی. یہ حضرت مظہر جانے جانا گوگل میں کریں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی پرسنالٹی تھی, بہت بڑی شخصیت تھی. نہیں وہ قاضی ثناء اللہ, ہاں جی ہاں جی ہاں. تو وہ جو ہے نا وہ مرید نے, وہ افغانی تھا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہ بیوی نے کہا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ پیر صاحب نے بھیجا ہے, وہ فلاں چیز چاہیے. پیر بنا پھرتا ہے, گھر کا کوئی کام کاج کرتا کوئی نہیں ہے, ویلا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ذمہ داری سنبھالتا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تم لوگوں کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے, مجھ سے پوچھو اس کی پیری فقیری, ٹھیک ہے. تو اس نے جو بھی بیوی نے کہنا تھا اس نے کہا. وہ بڑا پریشان ہوا, غصے میں بھی آ گیا, ظاہری بات ہے اس کے تو پیر صاحب تھے. تو وہ گیا واپس پیر صاحب کے پاس, کہنے لگا حضرت یہ کیا خاتون ہے؟ کیوں کیا ہوا ہے؟ کہنے کہ وہ تو یوں کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں تو بس اس کو قتل کرنے کے قریب ہی تھا, لیکن آپ کا خیال آیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے تم مرید ہو اور میں پیر ہوں. مطلب مجھے اس مقام اور مرتبے پہ جس چیز نے پہنچایا ہے, ٹھیک ہے, وہ میری بیوی ہے. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات لائف پارٹنر جو آپ کا ہوتا ہے نا, ضروری نہیں آپ کی بیوی ایسی ہو, بعض اوقات شوہر بھی ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کا شوہر ایسا اریٹیٹنگ ہو سکتا ہے
ظلم و ستم کرنے والا ہو سکتا ہے, زیادتی کرنے والا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اگر عورت صبر کرتی ہے تو وہ بہت بڑے مقام اور درجے پہ پہنچ سکتی ہے. ہاں, یہ جو زندگی ہے, جو فیملی لائف ہے, ٹھیک ہے, یعنی آزمائشوں پہ جو صبر کرنا ہے نا, اس سے اللہ تعالیٰ قربت کے جو درجات طے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں وہ عبادت کے رستے سے طے نہیں ہوتے. یعنی آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہیں, سارا دن روزے سے رہیں, یقین مانیں آپ کو اللہ کا وہ قرب محسوس نہیں ہوگا جو آزمائش میں صبر کرنے پہ محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, وہ جیسے وہ بچے ہمارے گیم کھیلتے ہیں نا, اس میں ایک بوسٹ لگ جاتا ہے وہ بوسٹ لگتا ہے تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. تو یہ آزمائش پہ صبر جو ہے یہ آپ کو بوسٹ لگا دیتا ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ بھائی فیملی لائف گزارو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آزمائش ہے, انما اموالکم اولادکم فتنہ, اولاد بھی جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے, مال بھی آزمائش ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ اب بچے بچیاں ہمارے ہاں وہ کیا کہتے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ جو فیملی میں دیکھ رہے ہیں شادی کا کیا نتیجہ ہے, ماں باپ آپس میں لڑی جا رہے ہیں, چاچا چاچی لڑی جا رہے ہیں, سارے لڑی جا رہے ہیں, بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں, ان کی زندگیاں ہم نے دیکھ لی ہیں, یہ میرا عذاب ہے. وہ عذاب ہے تو جو اکیلے کی تنہائی کی زندگی ہے وہ عذاب نہیں ہے, وہ بھی تو عذاب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جو سوچ پیدا ہو جاتی ہے نا, یہ جسے کہتے ہیں اسکیپنگ کی جو سوچ ہے کہ آپ حالات کا مقابلہ نہیں, آپ بس اس کو ٹال مٹول کر کے نکلنا چاہتے ہیں. تو آپ ٹال مٹول کر کے نکلیں گے تو ظاہری بات ہے پھر کہیں آگے پھنس جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا. سیدھی سی بات ہے, اپنا ذہن یہ بنائیں بھائی اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا, آزمائش ختم نہیں ہونی, آزمائش تو آپ کی موت کے ساتھ ہی ختم ہونی ہے. سیدھی سی بات ہے, جب تک آپ دنیا میں آپ کمرہ امتحان میں ہیں, سارے حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہو سکتے, آپ کے مطابق نہیں ہو سکتے, آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہو سکتے. اصل راحت بندہ مومن کو موت کے بعد آتی ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے, کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ تو رہے گا, یہ ایکسیپٹنس پیدا کر لیں کہ آزمائش رہے گی, یہ نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری. اب اس میں یہ سوچنا ہے ہر لمحے ہم نے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونے. ٹھیک, تو بس بات ہے پہلے تو ہماری سمجھ سکتی تھی, لیکن جیسے اب یہ جو وومن امپاورمنٹ کا سارا ہے, اس کی وجہ سے ہم کو کہتے ہیں کہ صبر کیوں کیا جائے, ظالم کا ہاتھ کیوں نہ رکا جائے, اس کا مقابلہ کیوں نہ کیا جائے. تو یہ پھر وہ صبر والی بات ہے, وومن امپاورمنٹ کی وجہ سے تو عورتیں وہ نہیں برداشت کرتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں اب مسئلہ پھر وہی ہے نا کہ یہ ایک غلط رخ پہ مطلب چیزوں کو لگانا ہے اور ایک سوچنے کا غلط رخ دینا ہے کہ جی آپ صبر کیوں کر رہے ہیں, آپ ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں روک رہے. دیکھیں آپ اس کا ہاتھ روک لیں, ٹھیک ہے آپ روک لیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سیپریشن ہی نکلے گا نا, اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ مطلب آپ میاں کو اس طرح سے جواب دینا شروع کر دیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ سیپریشن نکلے گا. اب سیپریشن کے بعد کیا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ امپاورمنٹ والے آ کے آپ کا وظیفہ جاری کر دیں گے. سیدھی سی بات. سر ٹھیک ہے اس طرح ہو جائے, ٹھیک ہے, تو لیکن بعد میں مردوں کو بھی پتہ چلے گا نا کہ اب ہم نے بھی طریقے سے رہنا ہے, اب عورتیں جو ہیں وہ نہیں آنے والی. اچھا مجھے بتائیں کہ پھر ویسٹ میں تو کئی نسلیں گزر چکی ہیں, مردوں نے طریقے سے رہنا شروع کر دیا, فیملی لائف ہی ختم ہو گئی ہے. سر یہ کہ خواتین جو پہلے جیسے جو ہماری مائیں ہیں یا نانیاں دادی ہیں, وہ انہوں نے جس طریقے سے زندگی بسر کی ہے نا, وہ اب اپنی بیٹیوں کو ویسے زندگی بسر کرنے کا بالکل مشورہ نہیں دیتی. جیسے اگر اولاد کی بات کی جائے, جیسے پہلے 6-8 بچے ہیں, لیکن اب وہی مائیں جن کے اپنے 6-8 بچے ہیں, وہ اپنی بیٹیوں کو 2-3 سے زیادہ بچے کا وہ کہتی ہی نہیں ہے, کہ وہ خود کہتی ہیں کہ آپ بس اسٹاپ کرو, کیونکہ مطلب کہ ہم نے یہ خدمتیں کر کے اور بچے پال کے ہمیں کیا ملا ہے, ہماری صحتیں ایسی ہو گئی یا ایسے سے ہم نے سفر کی, تو اپنی بیٹیوں کے لیے وہ پسند نہیں کرتی ہیں کہ ان کی زیادہ ہو. دیکھیں اصل بات یہ ہے, صحیح بات آپ کو بتاؤں, اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تنہائی میں غور کریں, انسان کبھی بھی اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوتا. جن کے 10 بچے تھے نا وہ بھی شکایت کر رہی ہیں, ٹھیک ہے کہ جی اتنے بچے ہمیں کیا ملا, اور جن کے 2 ہیں نا ان کے بھی ذہنی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, جن کے 2 ہیں ان کے کوئی مسائل نہیں ہیں, اور مسئلہ جسمانی سے زیادہ ذہنی مسئلہ بڑا عذاب ہوتا ہے. اب کی جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا, آپ نے اس کو جسمانی عذاب سے وے آف کر دیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اس کی جسمانی تکلیف مشقت کم کر دی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ذہنی مسائل بڑھ گئے ہیں. آپ کی اگلی جنریشن کے آپ کی پہلی جنریشن کے ذہنی مسائل نہیں ہوتے تھے, اتنے نہیں تھے. جی
I am 17th child of my parents, not last. اور my mother at the age of 80 اپنے کپڑے خود دھوتی تھی, کھانا خود پکایا کرتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مسائل کچھ اور تھے نا, اس وقت مسائل کچھ اور تھے. اب یہ نہیں ہے کہ مسائل ختم نہیں ہوں گے, مسائل کی نوعیت بدل جائے گی. تو اب ہم بھی جو ہے وہ 9 بہن بھائی ہیں, 2 فوت بھی ہوئی ہیں, 11 بہن بھائی تھی, ٹھیک ہے. ہماری والدہ بھی اس وقت جو ہے وہ میرے خیال میں 85 کے قریب ہوں گی, ٹھیک ہے. تو بہرحال مطلب وہی بات ٹھیک ہے کہ ہم سے جو اوپر والی جنریشن ہے, میری جو مسز ہیں وہ بھی 10 بہن بھائی ہیں, تو ہمارے عام طور پہ یہی ہوتا تھا 9 10 11 12 یہ ہوتا تھا, مشقت والی تھی مائیں, ٹھیک ہے. لیکن اب نہیں ہے, اب مطلب میرے 4 بچے ہیں اور بھی ہمارے فیملی میں یہی ہے 4 5, یہ اچھا عدد شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود کیا مسائل ختم ہو گئے؟ یا ان خواتین کو آپ یہ کہیں کہ جی آپ مشقت میں نہیں ہیں, تو وہ کہتی ہیں ہم تو اپنے والدین سے زیادہ مشقت میں ہیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کسی حال پہ راضی نہیں رہتا, کسی حال پہ راضی نہیں رہتا. سر دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں مطلب جس طرح یہ بیٹی نے کہا ہے کہ مطلب ظلم سہنے سے بہتر ہے ہاتھ روک دو, یہ کسی اور تناظر میں بات ہے, ہم کسی اور تناظر میں انہیں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. باقی یہ بات ہے کہ ظلم کی تو نفی ہم نے کرنی ہے نا. شوہر اگر ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, تو اس کی نفی تو ہم نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ رشتہ اس کو توڑ دینا, تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوں, اس سے بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو عام طور پہ مجھ سے خواتین جب مشورہ کرتی ہیں تو میں نے یہ کہتا ہوں, میں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے شوہر کے ساتھ رہنا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ کتنی ہے. جب آپ علیحدہ ہو جائیں گی تو پھر بھی آپ نے سہنا ہے. ظاہری بات ہے علیحدگی کی صورت میں بچے ہیں, ٹھیک ہے, شوہر پہلے ان کو دیکھ لیتا تھا, چلیں یا تو شوہر کے اوپر ڈال دیں تو پھر بھی آپ نے سہنا ہے کہ بچوں سے دور ہے. اپنے پاس رکھیں گی تو ان کو پال پوس کے بڑا کرنا پڑے گا, مل کچھ نہیں رہا شوہر سے اور اس کے بچے پالی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ عدالت سے کیا خرچہ مل جائے گا, عدالتیں تو ایک معمولی سا خرچہ لگوا کے دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں پھر ساری زندگی آپ نے تنہائی کی زندگی گزارنی ہے. چلیں سیکنڈ میرج ہو جائے گی تو وہ بھی کیا امید ہے کہ نہیں ہے, جس طرح کے سوسائٹی کے حالات ہیں. تو یہ سب کچھ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک آزمائش سے نکلتے ہیں تو دوسری نہیں آتی, نہیں. آپ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, جس آزمائش میں آپ ہوتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں بھائی میں اس سے نکل جاؤں, اچھا اس سے نکل گیا, اس سے بڑی میں گر گئے, فائدہ. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک آزمائش سے اس طرح سے نکلو کہ اس سے بڑی آزمائش میں گر جاؤ. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں, وہ آپ آزمائش سے نہیں نکلے. تو ہمارے اصل میں جدید جو نسل ہے نا, اس کی ذہن سازی یہ کر دی گئی کہ جس تم آزمائش میں ہو نا, بس اس سے تو نکلو, آگے سمندر کھائی ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. مطلب جس میں تم گر رہے ہو وہ سمندر ہے, کھائی ہے, اس کو بعد میں دیکھیں گے. وہ جب وہاں گرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو بہت ہی بری طرح سے گر گئے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اختلافات میں سیپریشن کی طرف جاتے ہیں, مرد یا عورت. جب سیپریشن کے بعد 2-4 سال گزرتے ہیں, پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک تھا, ساتھ رہتے تھے, وہ آزمائش کم تھی, یہ بڑی ہے. سر آزمائش کے حوالے سے پیچھے ڈسکشن ہو رہی تھی, تو کسی نے یہ پوائنٹ کیا کہ جیسے غزہ والے فلسطین والے ان کی آزمائش دیکھی, ہماری جو آزمائش ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ان کی آزمائش دیکھیں کہ کیا فلسطین میں ایسے چلیں جی. بہرحال ہم آگے تھوڑا سا کر لیں. تو اللہ کے رسول نے ان تینوں کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, اور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ متقی ہوں, لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں. بیلنس لائف گزاریں. بیلنس لائف کیا ہے کہ دین کا بھی کریں, دنیا کا بھی کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے کی دینداری بن جائیں, ٹھیک ہے. اب بیوی بچوں کو جو ہے وہ باہر گھمانے کے لیے بھی لے کے جائیں. اب بہت سی مذہبی فیملیز ہیں وہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ جی اپنے دوستوں کے ساتھ تو نادن ایریاز میں جا رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں ساتھ لے کے جا رہے, بیوی بچوں کو نہیں لے کے جا رہے, ٹھیک ہے. نہیں, یہ کرنا چاہیے. آپ اپنے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ باہر کھانے پینے کے لیے جا رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو نہیں لے کے جا رہے. بیلنس لائف گزاریں, یہ بہت ضروری ہے. یا ہر وقت ہی جو ہے وہ مسجد اور نماز, مطلب ایک نماز سے آئے اب دوسری کی تیاری میں لگ گئے, اس کو بھی شریعت نے اپریشیٹ نہیں کیا. ٹائم دیں, وقت دیں اپنے بیوی بچوں کو, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جو قول ہے نا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے گھر والوں کی خدمت میں لگیں, گھر والوں کی خدمت میں لگیں. گھر میں کام کاج کروا دیے, کچن میں
خیر اس وقت تو کچن کا کانسیپٹ نہیں تھا، ہم آج کل کہہ رہے ہیں جیسے، ٹھیک. اس سے جو ہے وہ عورتوں کا دل بہت ٹھنڈا رہتا ہے، لیکن وہ تبھی ہے جب آپ بیلنس لائف گزاریں گے. ہر وقت آپ کے اوپر ایک سوار و مشنری جذبہ جیسے ہم جیسے لوگوں پہ ہو جاتا ہے. مجھ میں بھی شروع میں بہت زیادہ تھا، میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بیلنس ہوں. شروع میں مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بہت جو ہے وہ غیر متوازن زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے. تو اور بیوی بچوں کو بہت سفر بھی کرنا پڑا ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں گاڑی مار مار کے اب گاڑی چلانا آ گئی ہے، لیکن گاڑی کا تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے. چلیں باہر. وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. تو یہ وہ خطبہ نکاح میں یہ جو ہے حدیث کا حصہ ہے جو پڑھا جاتا ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، تو بیلنس لائف گزارو. دیکھیں بیلنس لائف میں آپ کو کیفیات حاصل نہ بھی ہوتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بیوی کے منہ میں جو آپ لقمہ ڈالتے ہو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. مشکل لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے، اگر وہ ناراض بھی ہے نا تو ایک لقمہ توڑ کے اس کو کھلا دیں، ٹھیک ہے، تو کافی مطلب بہتری آ جائے گی. مشکل لگتا ہے، لیکن یہ شاید ساری رات کھڑے رہنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ آپ کے لیے آسان ہے رات کو تہجد پڑھنا، دن کو روزہ رکھنا، یہ مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس کا ایک دفعہ تجربہ یہ ہوا کہ وہ چھوٹا بیٹا ہے میرا یہاں کبھی کبھی آتا ہے نا، وہ عروہ، وہ بھی، اور وہ خیر بڑے کے ساتھ بھی ہوا عبداللہ. تو عبداللہ نے تو حفظ کر لیا، ابھی وہ عروہ کر رہا ہے. اچھا کبھی کبھی وہ آ جاتا ہے میرے پاس پارہ لے کے، میں کام کر رہا ہوں اپنا جو بھی ہے، کلاس کی تیاری ہے یا جو بھی ہے، تو مجھے نہ سبق یاد کروائیں. اچھا اب جب آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہو، ظاہر بات ہے آپ بھی دین کا ہی کام کر رہے ہو، تو آپ کو ایک حظ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، مطلب اچیومنٹ کی، یہ کر لیا وہ کر لیا، یا ایون کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہو تو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تو ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا. ٹھیک، اب جب وہ آ گیا تو اب آپ نے اس کو سبق یاد کروانا ہے، تو مطلب اس طرح پڑھو، پہلے وہ غلط پڑھے گا، پھر اسے سنیں گے، پھر آپ کے دماغ جو ہے اس کے اوپر چوٹیں پڑیں گی، آپ اس کو ڈانٹیں گے، یعنی اس کی طبیعت خراب، آپ کی بھی طبیعت خراب. ٹھیک ہے، کیفیت کیا پیدا ہونی ہے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دین کا بڑا عمل کون سا ہے؟ وہ جو میں تنہائی میں بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، یا سجدے میں جو ہے وہ رو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہے اور مجھے اللہ کے ساتھ تعلق بھی محسوس ہو رہا ہے، اور ایک میں اس کے ساتھ کھپ رہا ہوں اور اس کا بھی دماغ خراب، میرا بھی دماغ خراب. ٹھیک ہے، تو بڑا نیکی کا عمل کون سا ہے؟ دوسرے والا، نو ڈاؤٹ دوسرے والا. یہی بندہ افضل ہے، یہی بیلنس لائف ہے، یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیفیات ویفیات یہ ثانوی چیزیں ہیں، اس کو سائڈ پہ رکھیں. اصل چیز اللہ کا حکم ہے. اس وقت میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس وقت میں اللہ کا حکم دنیا داری ہے، تو دنیا داری کرو، سیدھی سی بات ہے. میری بیگم نے نا پچھلے دنوں مجھے 2 کپ گفٹ کیے، پتہ نہیں ابھی یہاں ادھر اسٹوڈیو میں پڑے تھے نہیں اوپر ایک پڑا ہوا، نہیں یہ نہیں تھا، وہ کوئی کپ تھے. اچھا ایک تو انہوں نے اپنے لیے لیا اور ایک جو ہے وہ مجھے گفٹ کیا. تو ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بیوی کو منانا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ تو انہوں نے مجھے گفٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اور دوسری کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بیوی کا ناراض ہونا یہ امہات المومنین کی سنت ہے وہ انہوں نے چائے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیملی لائف دیکھیں بیسیکلی یہی ہے. عورتوں نے تو اس کو اسی طرف لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو نیکی سمجھ کے کریں، اس کو نیکی سمجھ کے کریں. چلیں بہرحال، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی سعادت جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہے، اور اس کی بدبختی بھی جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہے. سعادت یعنی خوش بختی انسان کی، المرأۃ الصالحہ، انسان کی خوش بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیوی، نیک لائف پارٹنر اس کو دے دیں. عورت کی بھی خوش بختی یہی ہے کہ اس کو اچھا شوہر مل جائے، سیدھی سی بات ہے. والمسکن الصالح، اور دوسرا یہ کہ ایک اچھا گھر اللہ تعالیٰ دے دیں، رہنے کو گھر دے دیں. یقین مانیں جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، ہم لوگ شروع میں کچھ کرائے پہ رہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور جو مالک مکان ہے، اب ظاہری بات ہے اس کو آپ نے کرایہ پے کرنا ہے، پھر اس کی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا فلاں یہ وہ ہے. تو
بڑی آزمائش ہے اور ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد لوگوں کی کرائے کے مکانوں میں رہ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر دیا ہے. اس نعمت پہ صبح و شام شکر ادا کریں اور سجدے کریں تو کم ہے. صحیح بات یہ. لیکن بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, ہم ان کا احساس نہیں کرتے. جن کے پاس نہیں ہوتی تو وہ ان کے لیے کھپرے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے اندر ایک ایٹیچیوڈ ضرور ڈیولپ کریں کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس نعمت کا کبھی تکلف سے ہی شکر ادا کر لیا کریں. مطلب تنہائی میں کہ اللہ آپ نے یہ دیا, آپ نے دی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ کیفیت بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. سردیاں آنے والی ہیں, آپ دیکھیں گے لوگ بائی سائیکل پہ جا رہے ہیں سردیوں میں, دسمبر میں, جنوری میں, ٹھیک, اور موٹر سائیکل کے اوپر جا رہے ہیں, دھند ہے, بعض اوقات بارش میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس گاڑی ہے. اب مطلب نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے, انسان کبھی اس کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے یا اللہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. مطلب جو ہوتا ہے اس کا شکر نہیں ادا کرتا. خیر بہرحال, تو یہ کہا گیا کہ ایک تو اچھا گھر, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. والمرکب الصالح, اور تیسرا اچھی سواری. سواری اچھی ہو, اچھا گھر ہو اور اچھی بیوی ہو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ ٹھیک. اور ابن آدم کی بدبختی کیا ہے کہ برا لائف پارٹنر ہو اس کا, ٹھیک ہے, برا گھر ہو, گھر کی چھتیں ٹپک رہی ہیں, مطلب رہنے کے قابل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا بری سواری ہو, ٹھیک ہے, 1 کلومیٹر چلتے ہیں پھر دھکا لگانا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے, ظاہری بات ہے, افورڈ نہیں کر سکتے آپ اچھی سواری, پرانی کے ساتھ ہی کام چلا رہے ہیں, ہر دوسرے دن ورک شاپ میں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے, یہ مراد ہے. جی. اور ابن آدم کی جو بدبختی ہے یعنی اس کا برا نصیب, بدبختی مین مطلب بدبخت ذرا ہمارے یہاں اردو میں ایک بھاری لفظ استعمال ہو جاتا ہے. اب یوں کہہ لیں کہ اس کا جو برا نصیب ہے اس میں ایک تو المراتس, مطلب ایسی بیوی جو کہ بری ہے, اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں. آپ کہہ لیں کہ برا لائف پارٹنر, وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے, وہ بیوی کے لیے شوہر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ والمسکن السوء, برا گھر, یعنی ایسا گھر جو رہنے کے لائق نہیں ہے, قابل نہیں ہے, بارشوں میں چھتیں ٹپک رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس قابل نہیں ہے, یا کرائے کا مکان ہے, ٹھیک ہے. والمرکب السوء, اور بری سواری. اس زمانے میں تو گھوڑا وغیرہ ہوتا تھا یا اونٹ وغیرہ ہوتا تھا, اب وہ مطلب قابو میں نہیں آتا تھا, کوئی ایسا ہوتا تھا جو زیادہ بدک جاتا تھا, سواری نہیں کرنے دیتا تھا, ٹھیک ہے. تو آج کل آپ کہہ لیں کہ جی بری سواری کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں, مطلب ہر دوسرے دن ایسے کھٹارا گاڑی جسے ہم کہتے ہیں, وہ مرزا کی بائی سائیکل پڑھی ہوگی آپ نے انٹرمیڈیٹ میں, وہ گاڑی کو جو ہے وہ آپ ہاتھ لگائیں, اس کا دروازہ کھولیں تو ہینڈل آپ کے ہاتھ میں آ جائے, ٹھیک ہے, مطلب جس پرزے کو ہاتھ لگائیں تو وہ پرزہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. سواری کا نہ ہونا بھی اسی میں آ جائے گا. سواری کا نہ ہونا تو اس سے بڑی آزمائش ہے نا, اس سے بڑی آزمائش ہے. مجھے بتائیں کہ اب یہ بندہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ دھکے کھاتے پھرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نصف دین, آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نصف دین پہ کھڑا کر دیا. جیسے نیک بیوی, نیک لائف پارٹنر مل گیا, اس کا نصف دین تو بچ گیا, اب بقیہ نصف میں تھوڑی سی محنت کر لیں. تو دیکھیں جو حدیثیں ہیں نا, حدیثیں وہ آپ کے لائف پارٹنر کو, جو بیوی کو ایک نعمت کے طور پہ ذکر کر رہی ہیں. ہمارے عام طور پہ چٹکلوں میں اس کو ایک زحمت بنا لیا گیا, مطلب لطیفے بنائے گئے نا زیادہ تر, یا تو سرداروں پہ بنائے گئے یا بیویوں پہ بنائے گئے. یہ غلط ٹرینڈ ہے, غلط ایٹیچیوڈ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ اگر میری زندگی میں سے 10 دن بھی رہتے ہوں گے, ٹھیک ہے, مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 10 دن بعد میں نے فوت ہو جانا ہے, تو اگر میری شادی نہ ہوئی ہو, میری بیوی نہ ہو, تو میں ان 10 دنوں کے لیے بھی شادی کروں گا. میں وہ 10 دن بھی بغیر نکاح کے شادی کے نہیں گزاروں گا. یعنی فیملی لائف کی آپ کہہ لیں کہ ایک اہمیت, ایک اہمیت. علاقے کا بھی اس میں جی عربوں کی جو تہذیب و تمدن ہے, اس لحاظ سے بھی یہ باتیں ہیں, اس لحاظ سے بھی ہیں. ویسے بھی فیملی لائف کو ہمارے یہاں پسند کیا گیا. ہاں, ایک بندہ جو ہے وہ فیملی لائف نہیں گزار رہا اور ایک بندہ فیملی لائف گزار رہا ہے, تو فیملی لائف گزارنے والے کو ہم ترجیح دیں گے, پریفر کریں گے. ہم کہیں گے کہ جی یہ
یہ اسلام کے اوپر ہے یا اسلام کی روح کے اوپر ہے. دیکھیں یہ زیادہ کوانٹٹی میں نیکی کرنا اور یہ نہیں، اصل چیز ہے بیلنس لائف. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بیلنس لائف کے اوپر ہے. آگے انہوں نے نکاح کے مقاصد کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. خیر ایک مقصد تو نکاح کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ جبلت رکھ دی ہے، انسٹنکٹ رکھ دی ہے. مختلف جبلتیں ہیں، کھانے کی جبلت ہے، ٹھیک ہے، جنس کی جبلت ہے، اور جبلتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان جبلتوں کو، ان انسٹنکٹس کو، ان خواہشات کو پورا کرنے کے جائز ذرائع رکھے. یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں حرام کا کانسیپٹ ہے، یہ پابندی وہ پابندی، دیکھیں نہیں، پابندی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک چیز کو بین کر دیا. اسلام نے کہا ہے کہ اس چیز کو کرنے کا یہ طریقہ ہے بس، یعنی چیزوں کو چینلائز کیا ہے. اور آپ اپنے جو اسٹیٹ لا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے آپ یہی کر رہے ہیں نا، چیزوں کو چینلائز کر رہے ہیں. اسٹیٹ لا میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے ایک طریقہ بتا دیا کہ بھائی آپ کی یہ خواہش ہے، کھانے کی خواہش ہے، پورا کرو، حرام نہیں کھانا بس. ٹھیک ہے، صبح کھاؤ، شام کو کھاؤ، دن میں کھاؤ، کسی نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کھاؤ پیو، کلو وشربو. تو اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ خواہش پوری نہیں کر سکتے، خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن خواہش پوری کرنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ ہے. جیسے ہم گھر میں کہتے ہیں بھائی کام کرنے کا ایک طریقہ، سلیقہ، ایک ڈھنگ ہے، بس اس ڈھنگ سے وہ کام کر لو. تو اسی طرح سے اللہ نے جو ہے وہ انسان کے لیے اپنی خواہشات پوری کرنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا. ٹھیک ہے، کھانے کی خواہش ہو یا اس کی اور جبلتیں ہوں، تو ان میں سے ایک اس کی جنس کی جبلت ہے جس کے لیے نکاح کا طریقہ مقرر کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ عورت جو ہے وہ شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ اس کو شیطان بنا دو. ہمارے حدیثوں کو انٹرپریٹ بھی بہت مطلب غلط طریقے سے کیا گیا نا، بہت غلط طریقے سے کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مرد کے لیے جو ہے نا، مرد کے لیے اگر وہ نکاح نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا، تو اس کے لیے وہ ساری عورتیں کیا ہیں؟ مطلب شیطان کا ایک جال بن جائیں گی. پھر اللہ کے دین سے دور ہو جائے گا، منہ ماری کرے گا، بدکاری میں چلا جائے گا. تو وہ جو غیر شرعی طریقے سے عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو وہ عورت اس کے لیے کیا ہے؟ ایک طرح سے شیطان ہی ہے. اور کیا ہے؟ یہ مراد ہے. ویسے مطلب عورت کو شیطان نہیں کہا گیا. تو اس لیے مطلب نکاح کی ترغیب دی گئی. نیکسٹ کیا ہے؟ نسل انسانی. اب ظاہری بات ہے نسل انسانی نے آگے بڑھنا ہے. کیسے بڑھنا ہے؟ اگر آپ زواج کو، شادی کو، میرٹل لائف کو آپ ختم کر دیں گے تو نسل انسانی آگے کیسے بڑھے گی؟ اب یورپ میں یہی کام ہو رہا ہے. فیملی لائف کو انہوں نے تباہ کر دی ہے. ٹھیک ہے، شادی شدی کرنی نہیں ہے، شادی شدی نہیں کی، منہ ماری کر کے اپنی خواہش پوری کر لی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب اس کے بعد اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ عورتوں نے بچے پیدا کرنے سے انکار کر دیا. اور ہم بچے کیوں پیدا کریں؟ ظاہری بات ہے اب عورت نے بچہ پیدا کرنا ہے. اب وہ کہہ رہی ہے میں کیوں پیدا کروں بھائی، مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے. وہی بات ہے، رک گئی، اگلی نسل ہی نہیں پیدا ہو رہی. اب جو چیلنجز درپیش ہیں ڈیولپ کنٹریز کو، جرمنی کو یا اور ان کو دیکھ لیں، یوتھ ہی نہیں ہے. جاپان کو دیکھ لیں، سارے بوڑھے ہیں، میجورٹی کیا ہے؟ بوڑھوں کی ہے. اب قوم کو سنبھالنا تو جوانوں نے ہے. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ ویلکم کیا سیرینز کو کنہوں نے؟ جرمنز نے. اس لیے نہیں کہ ان کے دلوں میں کوئی بڑی ہمدردی تھی. یہ ہے کہ ہے ہی نہیں، یوتھ ہی نہیں ہے. آگے جو ہے وہ قوم کو سنبھالنے کے لیے، ریاست کو سنبھالنے کے لیے نوجوان نسل ہے ہی نہیں. سارے بوڑھوں کی نسل ہے، اگلی نسل تو آپ پیدا ہی نہیں کر رہے. تو یہ ان کو بہت بڑا چیلنج. اب کیا کریں جی؟ اب باہر سے آئیں نسلیں. یہ جو مائیگریشن کو، اب کینیڈا ہے اور جو ممالک ہیں جو مائیگریشن کو کیا کریں؟ انکریج کریں. کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی ہے ہی نہیں، اپنے پاس مین پاور ہے ہی نہیں. تو جب آپ نے وہ غلط حرکتیں کی ہیں تو اس کا نتیجہ یہی تو نکلنا ہے. اب اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. وہ آزادی کے راستے پہ نکال دیا جی، آپ مرضی ہے اس کی عورت کی بچہ پیدا کرے نہ کرے، ٹھیک ہے، آپ نکاح کریں نہ کریں، فیملی لائف گزاریں، آپ کی مرضی ہے تو بس ٹھیک ہے بھائی، مرضی تو پھر آپ ایسی پوری ہوگی. پھر آپ ادھار پہ لے کے آئیں نوجوان نسلیں. اب انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں آپ سمندر عبور کر کے آ رہے ہیں سیریا سے، اتنے مشکل حالات میں پیدل آ رہے ہیں، کٹے پھٹے آ رہے ہیں، ہمت والے لوگ ہیں، یہ سنبھال لیں گے، ہمیں ہمارا کام اٹھا لیں گے. بات تو ٹھیک تھی، انہوں نے جا کے اٹھا بھی لیا. بات وہی ہے کہ جب وہ غالب آ جائیں گے تو پھر آپ کی قوم کدھر جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو پھر انہی میں سے پرائم منسٹر بنے گا، انہی میں سے پالیٹیشینز بنیں گے، انہی میں سے لوگ آپ کی پارلیمنٹس میں آئیں گے، تو آپ تو ختم ہو جائیں گے. تو یہ صورتحال وہ لوگ فیس کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ نکاح کے ادارے کو ختم کر کے جو ہے وہ آپ کتنا بڑا جو ہے وہ رسک لیتے ہیں کہ آپ ایک قوم
قوم کے ختم کرنے کی جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.